السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ عقیدہ شفاعت پر ہماری بات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق صحیح مسلم سے ہے اور راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ ارشاد جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے، وہ ارشاد موجود اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد یوں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حضور، پروردگار کے حضور اپنی امت کے بارے میں جو التجا کی تھی، جو مناجات کی تھی، جو خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں وہ ذکر فرمایا۔ تو حدیث کا ترجمہ یہ کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا وہ ارشاد ذکر فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو التجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے ابراہیم کے متعلق، وہ اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی، اللہ کا ارشاد تلاوت فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اللہ کا ارشاد کون سا ہے؟ وہ دعائے ابراہیم ہے۔ وہ دعائے ابراہیم کیا ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار یہ جو بت ہیں غیر اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ فمن تبعنی، پس جن لوگوں نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہیں، گمراہی سے بچ گئے۔ ومن عصانی، اب یہ چونکہ حدیث میں آیت پوری موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے پتہ یہی چلتا کہ اللہ کے نبی نے پوری قرآن کریم کی ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوری سے متعلق جو آیت پوری پڑھی، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہیں، اور تیری رحمت سے یہی امید ہے، یقین ہے کہ تو انہیں بخش دے گا، اور ان کی بخشش کا تجھ سے سوال بھی ہے۔ لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی، جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، یا اللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تیری شان غفور ہونا ہے، رحیم ہونا، فإنک غفور رحیم۔ انشاءاللہ تشریح کریں گے اس کی۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قرآن کریم میں موجود ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی۔ وہ قول کون سا تلاوت فرمایا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ حدیث میں اتنا ہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پورا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوری دعا پڑھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ میرے ان امتیوں کو تو عذاب دے، تو یا اللہ تو یہ عذاب دینے کا اختیار ہے، تیرے بندے ہیں، بندوں کے ساتھ تو جو بھی معاملہ کرے تو یہ اختیار ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ تو ان کو بخش دے، تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو بخش بھی سکتا ہے کیونکہ تو سب پہ غالب ہے، العزیز، اور اگر تو بخش دے تو یہ تیرا بخشنا بھی حکمت پر ہی مبنی ہوگا، کیونکہ تیرا کام کوئی حکمت سے خالی نہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ بھی موجود نہیں، لیکن چونکہ اشارہ ہے تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جو التجا ہے اپنی امت کے متعلق، امتوں کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی التجا اپنی امت کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی التجا بارگاہ ہے الہی میں اپنی امت کے متعلق، یہ جو التجا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے زور پر قرآن میں ذکر کر دی، اور اللہ کے نبی نے یہ دونوں التجائیں تلاوت فرمائی۔ اب ان التجاؤں پر تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ ان التجاؤں کا مطلب کیا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہیں، اور جنہوں نے میری پیروی نہیں کی تو یا اللہ تیری شان ہی، وہ معاملہ تیرے سپرد ہے، فإنک غفور الرحیم۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کی بخشش کی دعا کی؟ نہیں کی۔ مشرک قوم کی بخشش کی دعا ہو ہی نہیں سکتی،
جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا باپ بھی مشرک ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، ان سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا قرآن کریم میں، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ تو قوم کے حق میں وہ نبی ابراہیم علیہ السلام مشرک قوم کے حق میں بخشش کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے علماء جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں التجاء ابراہیم کی، تو یوں تشریح کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں تو توبے کی توفیق دے دے اور وہ ایمان لائیں اور تو انہیں بخش دے۔ یہ بھی کی گئی ہے، کیونکہ مشرک کی تو بخشش ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور معارف القرآن کے اندر اس حدیث کے تحت مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دبے لفظوں میں اپنی امت کی خطا کاروں کی سفارش کی ہے، لیکن زیادہ تشریح نہیں کی معارف القرآن میں مولانا نعمانی صاحب نے، بس اتنی ہی کی ہے۔ تو بھائی خطا کار میں تو مشرک سب سے پہلے آ رہے ہیں، اور عموماً جو دیکھا گیا ہے یہ جو آیات ہیں جنہوں نے اتباع نہیں کی ان میں مشرک اور کافر آ رہے ہیں۔ تو مولانا نعمانی صاحب نے زیادہ اس کو چھڑا نہیں ہے، وہ اتنی سی بات کی ہے۔ یہ ساری میں نے آپ کے سامنے تمہید اس لیے رکھی تاکہ میں ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک بے غبار ان دونوں آیات کی دو تفسیریں ہیں، بے غبار۔ الحمدللہ ذالک ما مما علمنی ربی، میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ تفسیر الہام اور القاء کی ہے۔ پہلی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہو، دونوں نے اپنی مشرک امت کے لیے سفارش سرے سے کی نہیں ہے، سرے سے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا بھائی؟ تو ایک تو میں وہ جواب دوں گا جو عام طور پر جواب دیا جاتا ہے، بعض تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ وہ اللہ کے سپرد کر دیا، سفارش نہیں کی، اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سفارش نہیں کی تو کیا کیا ہے؟ تو یہاں دو کام کیے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کی دو تفسیریں میرے ذہن میں، ایک یہ کہ آپ دونوں نبیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام ہے، دونوں نبیوں نے اپنی امت کے غیر مشرک، غیر کافر، یعنی ہیں مسلمان، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، خطا کار ہے، ان کی بخشش کی دعا کی۔ یا اللہ جو ومن عصانی فمن تبعنی فانہ منی، جنہوں نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہیں، جنہوں نے میری اتباع نہیں کی، عقیدہ ٹھیک ہے، ڈی ٹریک ہو گیا اعمال میں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے امت کے گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا کی، جس میں مشرک سرے سے شامل ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مشرک سرے سے شامل ہی نہیں، کہ انبیاء کو اس حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے دعائے بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بے غبار تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر بھی ذہن میں الحمدللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، میں اسے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تو ان کو بخش دے گا، یا اللہ جنہوں نے میری نافرمانی کی اور میرے دین کو نہیں مانا جو تو نے مجھ پہ اتارا ہے، شرک کیا، کفر کیا، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اب ان کی سفارش کرتے کرتے رہ گئے، نہیں کر سکے، کیونکہ ضابطۂ خداوندی آڑے آ گیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پہلے ماننے والوں کی بات کی، فمن تبعنی فإنہ منی، اور جب جنہوں نے دین نہیں مانا وہاں تک بات آ گئی اعتقادی نافرمانی کی، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، وہاں بھی نبی کی جو رحمت ہے، نبی کی رحمت کا دریا جوش مار رہا تھا اور ان کا جی چاہ رہا تھا کہ باوجود امت کے ظلم کے جو نبی پر کیا گیا، باوجود امت کے ظلم کے جو شرک کے معاملے میں ہوا، جو امت نے اپنے اوپر ظلم کیا شرک کر کے، نبی کی رحمت کا دریا پھر بھی جوش مار رہا تھا کہ ان کے حق میں بھی بارگاہ الہی سے مغفرت کا پروانہ لے لیا جائے، لیکن ضابطۂ خداوندی آڑے آ گیا، نہیں لے سکے، رک گئے۔ اتنا ہی فرمایا یا اللہ جنہوں نے میری نافرمانی کی تو بس یا اللہ یہ تو معاملہ تیرے سپرد ہے، بس
تیری شان ہی غفور ہونا ہے، رحیم ہونا ہے. یعنی یہاں آ کے سفارش کرتے کرتے رک گئے، نہ کر سکے، کیونکہ نبی جب دعا سفارش کا ان کی رحمت کا دریا جب جوش مار رہا تھا تو ضابطۂ خداوندی بھی آڑے آ رہا تھا کہ مشرک کی بخشش کی تو دعا اللہ سے کی نہیں جا سکتی، تو سفارش کرتے کرتے رہ گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلوب بتاتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں جو اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی، اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ جنہوں نے میری پیروی نہیں کی، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو نے عذاب دے تو تو دے سکتا ہے، تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے، تیرا غلبہ ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے، یہ نہیں کہا یا اللہ بخش دے، سفارش کی دعا نہیں کی، کہا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو ان کافروں کو بھی بخش سکتا ہے، قدرت تو ہے نا تیری، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، قدرت تیری ہے، لیکن قدرت کا کوئی کام تیرا حکمت سے خالی بھی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مشرک امت کے لیے دعا کرتے کرتے رہ گئے، ضابطۂ خداوندی آڑے آ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کرتے کرتے رہ گئے، تو وہاں اللہ کو کہا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کو اس کی شان غفوری اور شان رحیمی کا واسطہ دیتے ہوئے کہا یا اللہ تو غفور رحیم ہے، بس سفارش نہ کر سکے. عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش نہ کر سکے، کہا اگر تو بخش دے. دونوں نبیوں کا کلام کا اسلوب کتنا قریب ہے، اور قدر مشترک یہ ہے دونوں نبیوں کی رحمت کا دریا ان کے دل میں جوش مار رہا تھا کہ ہم اپنی ظالم اور مشرک امت کے لیے جو ہم پہ بھی ظلم کرتی رہی اور خود پر بھی ظلم کرتی رہی شرک کر کے، ہم پہ ظلم کیا، ہمیں ستا کے، ہماری دعوت نہ مان کے، ہمیں عصیتیں دے کے، خود پر ظلم کیا شرک کر کے، تو رحمت کا دریا ان کے لیے بھی جوش مار رہا تھا، لیکن ضابطۂ خداوندی آڑے آ گیا، نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک طرف امت کے حق میں رحمت کا دریا جوش مار رہا ہے اور دوسری طرف ضابطۂ خداوندی آڑے آ رہا ہے. تو جیسے بات کر سکتے تھے ادب کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سفارش کر بھی نہ سکے، اپنی طرف اللہ کو سنا بھی دی کہ یا اللہ تیرا ضابطہ آڑے آ رہا ہے، اس لیے ہم ان کی سفارش کے متحمل نہیں ہیں. تو اللہ کو اپنے نبی، اپنے دونوں نبیوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا. اور قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ کہ نبی سمیت پوری امت کو یہ حقیقت بتا دی جائے کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا شفیق ہوتا ہے، جتنا رحیم ہوتا ہے، جتنا کریم ہوتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنے رحیم، اتنے شفیق، اتنے کریم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میرے دل میں دوسری ڈالی ہے، اور میں اپنی اس دوسری تفسیر کو جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اب یہ جب اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، اور زیادہ ترجیح اس لیے بھی دیتا ہوں کہ دونوں نبی سفارش کرتے کرتے رہ گئے، ٹھیک ہے، ان کی عاجزی سامنے آ گئی، ضابطہ خداوندی، اور اس لیے بھی میں اس آیت کو، اس تفسیر کو ترجیح دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے کہ آگے اللہ کے نبی رو پڑے. یہ رونا بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک قوم کے لیے سفارش نہ کر سکے، کرتے کرتے رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مشرک امت کے لیے سفارش نہ کر سکے، کرتے کرتے رہ گئے، ضابطۂ خداوندی آڑے آ گیا. تو یہ چیز بندے کو آبدیدہ تو کرتی ہے نا بھائی. اولاد کا دکھ ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا، تو امتی کا دکھ نبی کے لیے کتنا بڑا ہوگا. تو اس پہ رو پڑے، اللہم امتی امتی فرفع یدی. اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کی، یہ دونوں آیتیں پڑھیں اور کہا اے اللہ میری امت، میری امت، یا اللہ تجھ سے میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، اندازہ کر لے. سمجھ آئیے، اللہم امتی امتی وبکا، اور آپ رو پڑے. فقال اللہ تعالی، ایسے میں اللہ کو اپنے امام الانبیاء کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی
کہ جبرائیل امین کو بھیج دیا اللہ کے نبی کے پاس، اپنے محبوب کے پاس جبریل کو بھیج دیا. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ ہے. یہ شاہانہ انداز ہوتا ہے. بادشاہ کو ایک کام کا پتہ بھی ہوتا ہے نا. بادشاہ کو پتہ ہے کہ میری اس وقت ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، ایوان شاہی میں جو بندہ آ رہا ہے وہ یہ عرضی لے کر آ رہا ہے. اس کے باوجود بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ یہ ہوتا ہے شاہانہ انداز. حالانکہ بادشاہ کو پتہ ہے کیوں آیا ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے. تو یہ شاہانہ انداز اللہ نے اپنے لیے اپنایا ہے. یا جبرائیل، اے جبرائیل، اذهب الی محمد، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جانتا ہوں، پھر بھی جاؤ محمد کے پاس میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَسَلْهُ، جا کے پوچھو، ما یبکیہ، کون سی چیز انہیں رلا رہی ہے، کس چیز نے انہیں آپ دیدہ کر دیا ہے. اللہم امتی امتی اور رو رہے ہیں، کس چیز نے انہیں آپ دیدہ کر دیا ہے. فَأَتَاهُ جبرائیل، جبرائیل بحکم خداوندی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فَسَأَلَهُ، اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، رسول کریم نے جو کہا تھا اسی کی خبر دے دی. کیا کہا تھا؟ اللہم امتی امتی، اس کی خبر دے دی کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کو اولاد کی وہ فکر نہیں ہو سکتی واللہ العظیم جو نبی کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے، کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. اللہ اکبر. فقال اللہ لجبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، اذهب الی محمد، جاؤ دوبارہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. فقل، ان سے جا کر کہہ دو، انا سنرضیک، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں. انا سنرضیک فی امتک، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم راضی کر دیں گے. ولا نسوءک، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے. آپ کی امت کے بارے میں ہم قیامت کے دن وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس رضا میں اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کا بھی نام شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی نام شامل فرمائے. اللہ پوری امت کا نام شامل فرمائے جو مشرک نہیں ہے، موحد ہے. کیوں؟ مشرکین کے حق میں تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایسے بدقسمت ہے کافرین، ہمیش کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے، ان کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. جہنم کوئی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی ایسا ہی وادی، ایسا گڑھا نہیں ہے کہ جو ایک دن ختم ہو جائے. جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، اور ایسے کہنے والوں کے بیانات سننے سے تھوڑا سا پرہیز کیا کریں. علماء ہوتے نہیں، جب علمی میدان میں گھستے ہیں تو پھر بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں. میں بعض مرحوم شخصیات کا اس حوالے سے بھی نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ضرورت پڑے گی تو پھر مجبور ہو جاؤں گا نام لینے پر، کہ کن کن لوگوں نے جہنم کا بھی انکار کر دیا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس جہنم کو بھی ختم کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر بات چل رہی تھی شفاعت رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، مستحق بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا